أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق اللہ العظیم. سورہ حشر کی یہ دو آیات ہیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان میں ایک خاص واقعے کا ذکر ہے، یعنی اس سے متعلق بات کہی گئی ہے. وہ یہ کہ بنو نذیر جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، اس نے بڑی سرکشی کی تھی اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں، نبی کے خلاف سازشیں، اسلام کے خلاف سازش، یعنی طرح طرح کی حرکتیں وہ کر رہے تھے. اور ان کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح سے یہ آواز دب جائے، یہ نئی تہذیب، نئی تعلیم اور یہ نئی جو جماعت تیار ہو رہی ہے، جو مستقل تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور ترقی کر رہی ہے، یہ سب سلسلہ ختم ہو جائے. اور جس طرح سے پہلے معاشرہ تھا، سب ایک ساتھ مل جل کر رہ رہے تھے، ہم کو ان سے کوئی شکایت نہیں تھی، ان کو ہم سے کوئی شکایت نہیں تھی، ایک دوسرے کی تقریبات میں شریک، ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا، ایک دوسرے کی تہذیب سے وابستہ ہونا، یہ سلسلہ چلتا رہے اسی طرح سے. یہ تو بالکل کٹے جا رہے ہیں اور لوگوں کو کاٹے لے رہے ہیں. جو ان کی بات سن لیتا ہے اور مان لیتا ہے کہ دینی کا ہو کر رہ جاتا ہے، نہ اس کو اپنے گھر والوں سے مطلب رہتا ہے، نہ بیوی بچوں سے مطلب رہتا ہے، نہ ماں باپ سے مطلب، کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں، اور سو انہیں کا ہو کر رہ گیا. لاکھ کوششیں کرو ادھر سے پلٹتا ہی نہیں ہے. یہ تو بڑے خسارے کی بات ہے. چنانچہ انہوں نے مختلف تدبیریں کی، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا تھا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون یا ولو کرہ الکافرون، کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جس نے اپنے دین کو، اپنے رسول کو بھیجا ہے، اور اس نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ دین غالب آ کر رہے گا تمام ادیان پر. بہرحال وہ دین غالب آنا تھا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا. اب چاہے مشرک اس کو اچھا سمجھیں، برا سمجھیں، ان کو پسند آئے، نہ پسند آئے، اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ نافذ ہو کر رہے گا، وہ پورا ہو کر رہے گا. چنانچہ وہ اپنی حرکتیں کر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چڑھائی کی. تو ابتدا میں تو انہوں نے قلعہ بند ہو کر مقابلہ کرنے کی کوشش کی کہ ان کو، یعنی جنگ کو اتنا طول دیا جائے کہ یہ خود عاجز آ کر چلے جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا. وہ اپنا قلعہ بند کیے رہے، لیکن ایک عجیب سی کیفیت تھی جو ان پر طاری ہوئی، عجیب سا روب تھا، دہشت تھی، کیا تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا ہے، کیونکہ دلوں کی کیفیت کو وہی بدلنے والا ہے. تو انہوں نے اپنے قلعے کھول دیے اور سامنے آ گئے اور ہتھیار گویا ڈال دیے. اس موقع پر جو کچھ بھی مال غنیمت ہاتھ آیا تھا، اس کی تقسیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ وہ کرے. چنانچہ آپ نے تقسیم کی. امیر المومنین کو یا وقت کے نبی کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ بعض خصوصی حالات میں کسی کے ساتھ کچھ رعایت کی جائے. یہ اچھا اتفاق یہ ہے کہ یہ مال غنیمت کا جہاں تک معاملہ ہے، پچھلی شریعتوں میں یہ حلال نہیں تھا، حرام تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کی شریعت تک جو بھی مال غنیمت ہوتا تھا، کفار سے جہاد ہوا، انہوں نے اپنا مال چھوڑا یا مسلمانوں کے ہاتھ کسی بھی طور پر لگا، ان کا مال وہ چاہے جس شکل میں بھی ہو، روپے پیسے کی شکل میں ہو، کھیتی باڑی کی شکل میں ہو، غلہ اور اناج کی شکل میں، پھل اور میوہ وغیرہ جو کچھ بھی ہے، جس طرح سے بھی ہے، وہ مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہوتا تھا، نبی کے لیے حلال نہیں ہوتا تھا. اس کو کھلے میدان میں رکھ دیا جاتا تھا. آسمان سے آگ آتی تھی، اس کو جلا دیا کرتی تھی، ختم کر دیتی تھی، کسی قابل نہیں رہ جاتا. ظاہر ہے کہ جل کے ختم ہو گیا. یہ اس بات کی بھی دلیل ہوا کرتی تھی جب آگ جلا دیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جہاد قبول کر لیا گیا اور مسلمانوں کی محنت اس کا صلہ ان کو دیا جائے گا. اور اگر آگ آئی اور لوٹ گئی، اس نے جلایا نہیں، نقصان نہیں پہنچایا اس مال کو، تو یہ اس بات کی علامت تھی کہ اس کے اندر، یعنی مال غنیمت میں کہیں خیانت کی گئی ہے، بددیانتی کی گئی ہے. چنانچہ پھر اس وقت ہوتا یہ تھا طریقہ پتہ لگانے کا. ظاہر ہے کہ بھی کسی سے پوچھا جائے کہ تم نے کچھ کیا ہے، تم نے کچھ کیا، تو ہر ایک نہیں کرے گا.
نفس ہر ایک کے ساتھ ہے، شیطان ہر ایک کے ساتھ ہے، ہر ایک کو وہ ورگلاتا ہے اور ہر ایک کو دنیا کے سبز باغ دکھاتا ہے۔ تو ہر ایک اپنے اگر دل کے اندر کسی قسم کا کھوٹ نہ ہوتا تو یہ حرکت ہی کیوں ہوتی؟ جو چیز تھی ایمانداری کے ساتھ رکھ دی جاتی ہے، لیکن شیطان نے چونکہ ورگلایا، اس کو اچھے خواب دکھایا کہ ایسا کر لو ویسا کر لو، تمہاری دنیا بہترین ہو جائے گی اور اچھے حالات ہو جائیں گے اور دن اچھے آ جائیں گے اور فلاں ہو جائے گا، وہ اچھے دن آنے کے حال اس میں گڑبڑی کی۔ تو بہرحال پھر اس وقت نبی پتہ لگاتا تھا کہ کہاں گڑبڑی ہے کس میں۔ تو چند قبیلے برادریاں ہوا کرتی تھیں عموماً جو مل کر اپنے وہ کیا کرتے، تو سب سے پہلے نبی ہر برادری یا ہر قبیلے کے سردار سے مصافحہ کرتا تھا، آؤ بھائی میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ لگاؤ۔ تو جس قبیلے یا برادری میں گڑبڑی ہوتی تھی، جس کے فرد میں گڑبڑی کی ہوتی تھی، اس قبیلے کے سردار کا ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چپک جاتا تھا، وہ چھوٹتا نہیں تھا، بس یہ پہچان ہو جاتی تھی اسی میں کچھ گڑبڑ ہے۔ تو پھر نبی اس قبیلے کے یا اس برادری کے یعنی اس کے ماتحت جتنے ہی لوگ ہوتے تھے ان میں سے ہر فرد سے مصافحہ کرتا تھا کہ اب ایک ایک آؤ، کیونکہ ہے یہی گڑبڑی کی۔ تو جس نے گڑبڑی کی ہوتی تھی اس کا ہاتھ پھر چپک جاتا تھا اور اس طرح سے پھر وہ چیز اس سے حاصل کی جاتی تھی۔ بہرحال سزا جو بھی ہوتی ہو وہ اس کی تفصیل نہیں ہوتی کہ سزا پھر اس شخص کو دی جاتی تھی یا معافی تلافی کے ذریعے سے معاملہ ہو جاتا، لیکن وہ چیز اس سے حاصل کر لی جاتی تھی اور پھر وہ چیز اس میں رکھ دی جاتی تھی، آگ آتی تھی اور جلا دیا کرتی تھی۔ تو پچھلی شریعتوں میں یہ چیز حرام ہوا کرتی تھی اور اس کا استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال قرار دیا کہ محنت کریں گے۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی حالت کوئی بہت اچھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے پہلے کے حالات اچھے ہوں اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال نہ رکھا ہو، حرام کیا ہو کہ یہ اس میں اس طرح سے کھانے پینے کی ان کی چیزیں مل جایا کریں گی تو ان کے اندر لالچ پیدا ہوگی اور کاہل بن جائیں گے۔ لیکن یہاں معاملہ کچھ دوسرا تھا کہ مسلمانوں کے حالات اچھے نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کر دیا۔ ایک فضیلت امت محمدیہ کو حاصل ہے من جملہ دیگر فضائل کے کہ مال غنیمت کو اس کے لیے حلال کیا گیا، قیامت تک کے لیے یہ حلال ہے۔ جب جب امیر المومنین کے ماتحتی میں کوئی جہاد ہوگا اور کافروں کا دشمن اسلام کا جو بھی مال وغیرہ مسلمانوں کے ہاتھ لگے گا وہ ان کے لیے جائز اور حلال ہوگا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تمام مجاہدین میں وہ مال ایمانداری کے ساتھ تقسیم کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر جو مال غنیمت ہاتھ لگا تو آپ نے مجاہدین میں تقسیم کیا اور جو اپنا حصہ تھا وہ بھی آپ نے نکالا۔ تو آپ نے اس موقع پر کچھ رعایت لوگوں کے ساتھ کی تھی کہ کسی کو کچھ حق سے گویا جو حصہ بنتا تھا اس سے کچھ زیادہ دے دیا، کسی کو حصے میں کم آیا، تو بعض لوگوں کے دلوں میں ذرا شکایت پیدا ہوئی کہ دیکھیے نبی نے معاذ اللہ ناانصافی کی، ان کو زیادہ دے دیا ان کو کم کیا، وہ تو بات مناسب نہیں ہے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی تھی، ایک خاص واقعہ ہے، اسی لیے کہا کہ خاص واقعے میں یہ آیات نازل ہوئی ہے، لیکن ان آیات میں جس پر آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں ان آیات کو اگرچہ ہے خاص واقعے کے لیے، لیکن ہمارے تمام مفسرین نے تقریباً باتفاق کرائے اس کو نبی کی تمام احکامات کے سلسلے میں لے لیا ہے۔ اس وقت جو کچھ دیا گیا تھا اس میں لوگوں کو اعتراض اور اشکال تھا، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ تمہارا نبی جو تم کو دے رہا ہے بس شرافت سے لے لو، اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا ہے اور کسی بھی مومن شخص مرد کے لیے یا عورت کے لیے اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ نبی کے فیصلے کے بعد اس کے دل میں کسی قسم کی بات آئے۔ 22 بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا کہ کسی بھی اہل ایمان مرد کے لیے یا کسی بھی اہل ایمان خاتون کے لیے اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ نبی اللہ اور اس کا رسول جب فیصلہ کر دے تو اس فیصلے کے خلاف ان کے دل میں کوئی بات پیدا ہو، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ گمراہی میں پڑ جائے گا، بہت بڑی گمراہی میں چلا جائے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی کہ جو کچھ تمہارے نبی نے دیا ہے بغیر کسی اشکال کے بغیر کسی اعتراض کے اس کو قبول کر لو، اور اگر نہیں تو پھر سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مخالفت برداشت نہیں کرے گا۔ تو یہ خاص واقعہ تھا، لیکن تمام احکامات کے سلسلے میں ہمارے مفسرین ان آیتوں کو لینے لگے ہیں، اور بہرحال اس موقع پر ہم اسی انداز سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے آیت کا ترجمہ ہم سمجھ لیں۔ وما افاء اللہ علی رسول منہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو کچھ بھی ان لوگوں سے دلوایا، یعنی بنو نذیر سے جو کچھ بھی مال غنیمت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دلوایا ہے، فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، تو پہلے تو تم یہ بات سمجھ لو کہ اس کے سلسلے میں تم نے اپنے گھوڑے نہیں دوڑائے ہیں، تم نے کوئی محنت نہیں کی ہے، بھاگ دوڑ نہیں کی ہے، دشمنوں کا مقابلہ نہیں کیا ہے، ولا رکاب، اور نہ پیدل چل کر گئے ہو،
کہ بڑی محنت کی تھی، بڑی مشقت کی تھی اور دشمن سے دو بدو ہو کر لڑے تھے اور ایک دوسرے کا مقابلہ کیا تھا اور کھلے میدان میں ایک دوسرے سے دو ہاتھ ہوئے تھے، تو بڑی یعنی جو جافشانی کی تھی اس کا صلہ ملنا چاہیے تھا. کچھ نہیں کیا، نہ کوئی تیر چلا نہ کوئی تلوار چلی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مال غنیمت اپنے فضل سے اپنے نبی کو دیا ہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ معاملہ یہ کہ تمہاری طرف سے کوئی محنت نہیں پائی گئی، تمہاری طرف سے کسی قسم کی کوئی یعنی سرگرمی نہیں پائی گئی اس کو حاصل کرنے کے سلسلے میں کہ تم نے دشمن کا مقابلہ کیا ہو. البتہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غلبہ عطا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے نبی کو غالب کر دیا دشمن قوم پر کہ ان کے دلوں میں رعب آ گیا، ان کے دلوں میں دہشت آ گئی، ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو گیا. کیا کیفیت پیدا ہوئی کہ انہوں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا کہ بھئی ہم لڑیں گے نہیں، ہم کچھ نہیں کریں گے، یہ نہیں سے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو غلبہ عطا فرمایا، اس غلبے کے نتیجے میں یہ دشمن کا مال تمہارے ہاتھ آیا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جہاں وہ دشمن سے لڑا کر تم کو غلبہ دینے کی گویا قدرت رکھتا ہے، وہاں بغیر دشمن سے لڑائی ہوئے بھی تم کو غلبہ دینے کی قدرت رکھتا ہے. یا اللہ تعالیٰ نے بغیر لڑائی کے تم کو غلبہ عطا کر دیا. لہذا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ، اس بستی والوں سے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دلوایا ہے اس میں سنو حق کس طرح سے. فللہ، اللہ تعالیٰ کا حق ہے. جو کچھ بھی مال غنیمت آیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا حق ہے. سورہ انفال میں 10واں پارہ جو شروع ہوتا ہے پہلی آیت، اس میں بھی اسی انداز سے ذکر کیا گیا. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اور یہ بات جان لو کہ جو کچھ بھی تم کو مال غنیمت مل رہا ہے یا مال غنیمت تمہارے ہاتھ آ رہا ہے اس میں 5واں حصہ اللہ تعالیٰ کا ہے، پھر رسول کا ہے، قرابت داروں کا ہے، یتیموں کا ہے، مسکینوں کا ہے، اور راہگیر مسافر وغیرہ ان کا ہے. وہی چیز یہاں بیان کی جا رہی. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کو پہنچایا جائے. تو حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ تمام چیزوں سے بے نیاز ہے. اللہ الصمد، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں. یہاں پر یا 10ویں پارے میں جو اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا فللہ یا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، یہ برکت کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام برکت کے طور پر لایا گیا. اللہ تعالیٰ کے حصے کی بات نہیں کی جا رہی کہ باقاعدہ اس کا حصہ لگایا جائے گا کہ یہ 5واں حصہ اللہ تعالیٰ کا ہے. ہاں، حصے 5 ہی کیے جائیں گے. ایک حصہ نبی کا کہ نبی اپنی ضرورتوں کو اس سے پورا کرے، جو بچے گا وہ بیت المال میں چلا جائے گا. باقی 4 حصے، کل مال کے 4 حصے تمام مجاہدین میں برابر برابر تقسیم کیے جائیں گے. اس میں کمی زیادتی نہیں کی جائے گی کہ ان کا کام کم تھا تو ان کو تھوڑا دے دیا جائے، ان کا کام زیادہ تھا تو ان کو زیادہ دے دیا جائے، یہ نہیں کیا جائے گا. مجاہدین سب یکساں ہیں، سب کو برابر برابر دیا جائے گا. البتہ ضرورت کے اعتبار سے، حالات کے پیش نظر امیر وقت کو یا نبی وقت کو اس بات کی گنجائش اور اختیار ہوتا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی، اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے ہی اپنے طور پر وہ بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ جن کی طرف اشارہ کرے گا، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈالے گا، ان کے لیے اللہ کے رسول ایسا کر سکتے ہیں. چنانچہ اس موقع پر ایسا ہی ہوا تھا جس پر اعتراض کی بات آئی تھی. تو بہرحال فللہ وللرسول، اس میں حصے جو ہوں گے وہ اس طرح سے ہوں گے کہ ایک رسول کا حصہ ہوگا، اس میں رسول اپنی ضرورتوں کو پورا کریں گے. جو بچے گا وہ ان کے قرابت داروں میں تقسیم کیا جائے گا، اور بچے گا تو یتیموں کو دیا جائے گا، اور بچے گا تو مسکینوں میں خرچ کیا جائے گا، اور بچے گا تو ان کو جو مسافر ہوتے ہیں بیچارے کسی وجہ سے پریشان ہو گئے، پردیس میں ہاتھ میں پیسہ نہیں رہا، اب کیسے لوٹ کے جائے، کیسے اپنے وطن پہنچے، کرایہ نہیں ہے کچھ نہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں بیچارے آ جاتے ہیں اور اپنی پریشانی کا ذکر کرتے ہیں کہ بھئی ہم آئے تھے اور ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، پیسہ سب چاہیں گے، آپ اتنا ہمارے لیے کر دیجیے، کم کرایہ اتنا ہمارا ہو جائے، جب پہنچ جائے اپنے وطن اپنے گھر. ایسے ہوتے تو اس طرح کے لوگوں کے لیے وہ ابن السبیل، یعنی 5واں حصہ نکلے گا. نبی اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد بیت المال میں داخل کر لے. اب اس کے بعد یہ تمام افراد ہیں، قرابت دار ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، مسافر وغیرہ ہیں، ان کو جیسی ضرورت ہوگی دیا جائے گا بیت المال سے. اور اس کے بعد 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہو جائیں گے. یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ کیوں ہو رہا ہے؟ کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ دولت تمہارے درمیان جو اغنیاء کا طبقہ ہے، مالداروں کا طبقہ ہے، انہی کے درمیان محدود ہو کر نہ رہ جائے. دولت کی فطرت یہ ہے کہ وہ گردش میں رہے، ایک جگہ جمع نہ ہو جائے، ایک ہاتھ میں نہ رک جائے. جب ایک ہاتھ میں دولت رکتی ہے تو پھر حالات ویسے ہی پیدا ہوتے ہیں جو آج پیدا ہو چکے ہیں. آج جو ہماری معیشت بحرانی دور سے گزر رہی ہے اور تمام پریشان ہیں، کاروباری جتنے بھی ہیں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں جو بھی ہوں، اور جس طرح کا بھی کاروبار ہو، ہر ایک پریشان ہے اپنی اپنی جگہ.
یہ پریشانی کا سبب صرف یہ ہے کہ دولت کو چند ہاتھوں میں روک دیا گیا ہے، تمام ہاتھوں سے لے کر ایک چند ہاتھوں میں روک دیا گیا، اس کی وجہ سے یہ کیفیت پیدا ہو گئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بتایا کہ یہ کیفیت نہ پیدا ہونے پائے، کوئی پریشان نہ ہونے پائے، بھلے وہ چٹنی روٹی کھائے، دال روٹی کھائے، گوشت روٹی کھائے، لیکن دولت گردش کرتی رہے، ہر ہاتھ میں پہنچتی رہے، تاکہ ہر ایک کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے۔ قاعدہ یقول دورۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ یہ تمہارے چند مالدار لوگوں کے درمیان ہی نہ رہ جائے، یہ گردش کرتی رہے، ہر ہاتھ میں پہنچتی رہے، اور ہر ایک کو اس کا فائدہ پہنچے اور ہر ایک اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، خبردار تم کو مال غنیمت، ابھی ہم مال غنیمت ہی سے جوڑ رہے ہیں، تم کو مال غنیمت میں سے جو کچھ تمہارے رسول نے دیا ہے اس کو لے لو بغیر کسی اشکال اور بغیر کسی اعتراض کے۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو تم سے روک دیا گیا ہے، یعنی تم کو جو نہیں دیا گیا ہے، خبردار اس کی خواہش مت پیدا کرو اپنے دل میں، اس کی طلب تمہارے دل میں نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بھی ہمارا حق تھا، ہم کو ملنا چاہیے تھا۔ خبردار کہ نبی کے فیصلے پر کسی طرح کا اعتراض کو اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ واتقوا اللہ، اور خبردار اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی رہنا کہ نبی کے حکم کی خلاف ورزی، نبی کے فیصلے کے خلاف کوئی بات تمہارے دل و دماغ میں آنے نہ پائے، کیونکہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مخالفت نہیں برداشت کرتا ہے۔ نبی کی مخالفت جب بھی کی گئی ہے تباہی و بربادی آئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیجیے، نبی کی مخالفت کی گئی، اللہ تعالیٰ نے برداشت نہیں کیا، معاملہ ختم کر دیا۔ قوم صالح، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، یہ سب جتنی قومیں ہیں، انہوں نے اپنے انبیاء کرام کی مخالفت کی تھی، ان کی بات نہیں مانی، ان کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا، ہٹا دیا، اور اب ہم ان کی جگہ پر ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دیکھ رہا ہے کہ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، اپنے نبی کی مخالفت کرتے ہیں یا اپنے نبی سے ہم موافق رہتے ہیں کہ جو ان کا فیصلہ ہے وہ ہمارے سر آنکھوں ہے اور اس کے مطابق ہمارا عمل۔ لہذا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، خبردار اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا کہ نبی کی مخالفت نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو جیسا بھی ہم نے کہا کہ بنو نذیر کے واقعے سے متعلق یہ آیات ہے، لیکن یہاں پر جو بات کہی گئی کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ پوری زندگی کو انسان کی محیط ہے، ایک مسلمان کی پوری زندگی کو یہ آیت محیط ہے کہ تمہارا نبی تم کو جو کچھ دے رہا ہے، یعنی جو تعلیمات دے رہا ہے، جو احکامات دے رہا ہے، مثبت انداز کے احکامات ہیں، منفی انداز کے احکامات ہیں، انہیں قبول کر لو، انہیں لے لو، ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لو، ان کی خلاف ورزی نہ ہونے پائے، اور جن چیزوں سے تمہارا نبی تم کو روکتا ہے خبردار سے ان سے باز رہو، ان سے دور رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مخالفت کو گوارا نہیں کرے گا اور پھر تم کو سخت سزا دے گا۔ اسی مفہوم کو تقریباً سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے 18ویں پارے میں اس طور پر کہا ہے کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وہ لوگ جو اپنے نبی کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، نبی کے حکم کو نہیں مانتے ہیں، کیا انہیں اس بات سے ڈر نہیں لگتا، اس بات کے بارے میں وہ ذرا نہیں سوچتے أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ کسی فتنے میں، کسی مصیبت میں وہ ڈال دیے جائے۔ نبی کی مخالفت جب بھی کی جائے گی، اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کسی بڑی مصیبت میں، کسی فتنے میں ڈال دے۔ اور اگر بالفرض، اللہ تعالیٰ نے دوسرا بھی وہ رکھا ہے کہ اگر بالفرض تم کو دنیا میں سزا نہیں دی جا رہی ہے، فتنے میں اور مصیبت میں نہیں ڈالا جا رہا ہے، جیسے آپ دیکھیے غیر مسلم ہمارے چاروں طرف ہے، آرام سے کھا رہے ہیں، پہن رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، زندگی کا لطف اٹھا رہے ہیں، تو ایسا نہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، ان کے عمل سے راضی ہے، ایسا نہیں۔ یہ صرف وہی بات جو اللہ تعالیٰ نے کہی کہ اگر دنیا میں کسی مصیبت اور کسی فتنے میں نہیں ڈالے جاتے ہو تو او یصیبہم عذاب الیم، قیامت کے دن تو نہیں بچ پاؤ گے، اس دن تو تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگر نبی کی مخالفت کر رہے ہو اور دنیا میں تم کو کسی مصیبت میں گرفتار نہیں کیا جاتا ہے تو قیامت کے دن تمہارے لیے دردناک عذاب ہے جو تیار کیا جا چکا ہے، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو تیار کیا جا چکا ہے۔ اور یہ اگر ہم نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا، ہم نے اپنے حالات کا جائزہ نہیں لیا اور اپنے آپ کو نبی کے ساتھے میں، یعنی نبی کی تعلیمات کے ساتھے میں ڈھالنے کی کوشش نہیں کی، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں کسی بڑی مصیبت میں، کسی فتنے میں مبتلا کر دے، اور اگر نہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے لیے سخت سزا کا انتظام کیا جا رہا ہے، کیونکہ آخرت کی سزا بڑی سخت ہے۔ دنیا کی سزا تو پھر آخرت کے مقابلے میں ہلکی ہے، بہرحال ختم ہو جائے گی، لیکن وہ سزا بڑی سخت ہوگی کہ انسان اس کو گوارا نہیں کر پائے، برداشت نہیں کر پائے، ایسی سخت قسم کی سزا ہے۔ تو اسی مفہوم کو تقریباً ادا کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سلسلے میں بڑی ہدایات جاری کی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے اس بات کی تنبیہ کی تمام لوگوں کو
کہ زیادہ سوال مت کرنا. دعونی ما ترکتکم، جو چیز میں تم کو بتانے سے چھوڑ دوں اس کے بارے میں سوال نہ کرنا. چھوڑ تو مجھے بھی کہ تم مجھ سے اس کے بارے میں سوال کرو، کیا آپ شاید یہ بات بتا نہیں پائے، آپ کے ذہن میں نہ رہی، یا اس طرح کی بات ہوتا ہے. کبھی ہم نے کوئی بات کہی تو بات نہیں ہم کہہ پائے، آپ نے پوچھ لیا کہ یہ بات بتائی نہیں، یہ رہ گئی ہے، چھوٹ گئی ہے، کیا ہے. تو ایسا نہ کرنا تم کہ اپنے نبی سے جو بات نہیں بتائی نبی نے اس کے بارے میں تم کو پوچھو. دعونی ما ترکتکم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على اختلافهم، کیونکہ تم سے پہلی جو قومیں تھیں وہ دو چیزوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئی. ایک تو یہ کہ وہ اپنے نبی سے سوالات بہت کر لیا کرتے. نبی نے کوئی بات کی، اچھا یہ کیسے ہوگا، اچھا وہ کیسے ہوگا، اچھا کس وقت کیا جائے، اچھا کیسے کیا جائے، کس طریقے پر کیا جائے، ادھر سے کیا جائے کہ ادھر سے کیا جائے، مختلف قسم کے سوالات. واختلافهم على انبیاء، اور اپنے انبیاء سے اختلاف. ارے بھائی اس طرح کی آپ بات کریں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا، کیا اس طرح سے نہیں کیا جا سکتا. تو یہ اختلافات، ان دو چیزوں نے پوری قوموں کو تباہ کر دیا. لہذا خبردار کہ تم زیادہ سوال مت کرو. واقعتاً جو بات نہیں سمجھ میں آ رہی اس کو پوچھ لو، لیکن اور زیادہ کریدنے کی ضرورت نہیں ہے. دعونی ما ترکتکم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، اگر میں تمہیں کسی چیز سے روک دوں تو بس اس سے رک جاؤ. یہ نہ پوچھو کیوں رکیں، کب تک رکیں، کس طرح سے رکیں، یہ سب نہیں، بس رک جاؤ اس سے. اس کے بارے میں نہ زبان پر کوئی بات نہ ہو، نہ کسی طرح کا سوال نہ. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اور جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم کروں تو جس قدر تم اس پر عمل کر سکتے ہو اتنا عمل کر لو. یہ نبی نے ابتدائی طور پر گویا یہ کہہ لیجیے کہ ایک مستقل ضابطہ دے دیا کہ تم کو اس طرح سے کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کو اس بات سے روکا بھی ہے کہ دیکھو نبی سے زیادہ سوال مت کرنا. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم عفی اللہ عنہا. اے مومنو، اے مسلمانوں، بہت زیادہ سوالات مت کرنا. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کیونکہ اگر اس کی حقیقت تمہارے سوال کے جواب میں کھول دی گئی تم ہی پریشانی میں پہنچ جاؤ گے. بالخصوص ایسے وقت میں جب کہ قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے، قرآن اتر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بہت زیادہ سوالات کیے تھے. مثال کے طور پر گائے، جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، کوئی بھی گائے پکڑ لیتے، کہیں سے لے آتے، 10-20 روپے کی مل جاتی، ذبح کر دیتے، قربانی ہو جاتی، معاملہ ختم ہو جاتا. لیکن انہوں نے سوالات کرنا شروع کر دیے. وہ کیسی ہونی چاہیے، موٹی ہونی چاہیے، دبلی ہونی چاہیے، کس طرح کا رنگ ہونا چاہیے، اور بڑی ہونا چاہیے کہ چھوٹی ہونی چاہیے، عمر کیا ہونا چاہیے، مختلف سوالات. تو جب انہوں نے سوالات کیے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام بات کر رہے ہیں، جوابات آ رہے ہیں. اب جب جوابات آ گئے اور ان کو اطمینان ہو گیا کہ ہاں اب سمجھ میں آئی کہ کیسی گائے، اب پورے ملک میں تلاش کر رہے ہیں، وہ گائے نہیں ملی. بڑی مشکل سے ایک جگہ ملی تو بھاری قیمت دے کر لینا پڑی. ظاہر ہے کہ موقع کا فائدہ ہر ایک اٹھاتا ہے. اب تم کو یہی گائے چاہیے نا، ہم 10 روپے کی بیچ سکتے ہیں، اب تو 1000 روپے کی، 10,000 روپے کی ہے، لینا ہو تمہیں لے جاؤ. اب اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا تو 10,000 اور 20,000 دیں گے، لینا پڑی وہ گائے، اور اس طرح سے ذبح کی. تو اس طرح سے پچھلی قومیں ہلاک ہوئی. لہٰذا اس سے روکا گیا، قرآن نے بھی روکا اور نبی نے بھی روکا. اس کے علاوہ ہمارا جو مقصد ہے ان آیات کو پڑھنے کا بالخصوص، وہ اس مہینے کے تعلق سے ہے. یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہم نے اس مہینے کو ایک خاص پس منظر میں سمجھا ہے، اور بس اسی حد تک ہم نے اپنی سوچ کو رکھا ہے. حالانکہ یہ مہینہ ہمیں کچھ اور پیغام دینے کے لیے آیا. ہم نے یہ سوچا کہ یہ نبی کی ولادت کا مہینہ ہے، اس موقع پر جلسے جلوس اور اس طرح کی چیزیں کر کے اپنے نبی کو یاد کر لیا جائے. گویا دوسرے لفظوں میں اگر ہم یہ کہیں کہ نبی کی سالگرہ منا لی جائے جلسے جلوس وغیرہ کر کے اور ان کا تذکرہ کر کے، تو شاید غلط نہ ہو. تو یہ نبی کی سالگرہ منانے والا مہینہ نہیں ہے. یا اس طرح اس لیے نہیں آتا ہے مہینہ کہ ہم نبی کی سالگرہ منا لیں، یا سال میں 1 بار 2 بار نبی کا تذکرہ کر لیں جلسے کی شکل میں اور اس طرح سے، اور اس کے بعد فرصت. بلکہ یہ مہینہ اس لیے آتا ہے کہ ہمیں یاد دلاتا ہے سبق کہ تم نے اپنے نبی پر ایمان لا کے کس چیز کا وعدہ کیا، اللہ پر ایمان لا کے تم نے کس چیز کا وعدہ کیا. ہم نے اللہ پر جب ایمان کا اقرار کیا، آمنتو باللہ کہا، تو صرف یہ مطلب ہمارا نہیں تھا کہ ہاں ہم آپ کو ایک مانتے ہیں اور پوری دنیا کا مالک اور خالق جانتے ہیں بس، بلکہ آمنتو باللہ کہنے کا مطلب یہ ہے رضیت باللہ ربا، کہ ہم اللہ کو اپنا پروردگار، اپنا پالنہار، اپنا رازق، خالق، مالک
مشکل کشا، حاجت روا، اور جو بھی ہماری ضرورت ہے ہر اعتبار سے ہم اللہ کو ہی مانتے ہیں۔ آمنت باللہ میں یہ ساری چیزیں پوشیدہ ہیں۔ ہم نے ان تمام چیزوں کا اقرار کیا کہ ہم ان تمام حیثیتوں سے اے اللہ تجھے مان رہے ہیں۔ اسی طرح سے نبی پر جب ہم نے آمنت بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو مطلب صرف یہ نہیں کہ جیسے ہم پچھلے پیغمبروں کو مانتے اسی طرح سے اللہ کے رسول آپ کو بھی مانتے، صرف اتنا نہیں بلکہ وہ بمحمد رسولہ، یعنی رضیت بمحمد رسولہ، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد، اپنا رہبر، اپنا مقتدی، اپنا پیشوا اور اپنا سب کچھ ماننے پر آمادہ اور تیار ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو اس طرح سے ماننے کے لیے گویا راضی کر لیا ہے، اور اپنے نبی کی کسی بھی موقع پر مخالفت نہیں کریں گے۔ یہ ہم نے عہد و اقرار کیا ہے ایمان لا کر، یہ عہد و پیمان کیا اللہ تعالیٰ سے۔ اب اس عہد و پیمان کی روشنی میں ہم ذرا اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم کتنا عہد و پیمان کو پورا کر رہے ہیں، اللہ سے جو عہد و پیمان کیا وہ کتنا پورا کر رہے ہیں، نبی سے جو عہد و پیمان کیا وہ کتنا پورا کر رہے ہیں۔ ہم نے دراصل معاملہ یہ ہے کہ اسلام کی ہم نے اپنے طور پر تشریح کر لی، اپنے طور پر ہم نے اسلام کو یا مسلمان کو یہ سمجھ لیا کہ ہماری مسجد کی جو چہار دیواری ہے اس میں ہم مسلمان ہیں، ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، ہم سچے پکے مسلمان بن کر رہے ہیں، نہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے، نہ کسی کا حق ماریں گے، نہ جھوٹ بولیں گے، نہ غیبت کریں گے، نہ بد کلامی کریں گے، نہ اور یعنی جتنی چیزیں ممنوع ہیں اسلام میں ہم ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اور مسجد کی دہلیز کے باہر جب نکلیں گے تو پھر ہم اپنے طور پر مسلمان ہوں گے، جہاں ہمارے فائدے ہوں گے وہاں ہم جائیں گے، اور جہاں ہم کو فائدہ نہیں ہوگا وہاں سے ہم سے کریں گے۔ ہم نے اسلام کی تشریح یہ کی، حالانکہ اسلام جس طرح سے مسجد میں ہمارے لیے ہے اسی طرح سے مسجد کے باہر بھی ہے۔ ہم بازار میں ہیں تو بھی ہم کو مسلمان ہونا چاہیے، ہم گھر میں ہیں تو بھی ہم کو مسلمان ہونا چاہیے، بیوی بچوں میں ہیں تو بھی مسلمان، دوست احباب میں ہیں تو مسلمان، رشتہ داریوں میں ہیں تو مسلمان، اپنے دوستوں میں ہیں تو مسلمان، یہاں تک کہ اپنے دشمنوں کے درمیان بھی ہیں تو ہم کو مسلمان کی حیثیت سے رہنا چاہیے۔ مسلمان کا مطلب فرما بردار، مسلمان کا مطلب اطاعت گزار، وفادار، یہ ہے مطلب مسلمان کا۔ مسلمان یہ ایک لفظ نہیں ہے جو ان لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے جو مسجدوں میں آتے ہیں یا اللہ کو مانتے ہیں یا نبیوں کو مانتے ہیں اور اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں، ان کے لیے لفظ نہیں، یہ نام دیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو مسلم کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان سے کہا اسلم قال اسلمت لرب العالمین، فرما بردار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اسلم، پہلے بار میں آپ نے فرمایا اسلمت لرب العالمین، رب العالمین کا میں فرما بردار ہوں، اور اسی بات کو 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، یہ وہی ہے ابراہیم کہ جنہوں نے تم کو مسلم کا نام دیا، یہ ہم کو مسلم کا نام دینے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے جد امجد، انہوں نے ہم کو نام دیا۔ لیکن آج ہم مسلم کو، جس کو ہم نے اردوا لیا مسلمان کہہ کر الف نون بحال کیا، مسلمان کر لیا، اور بس اس کو اپنے طور پر سمجھنے لگے کہ مسلمان جس کا نام مسلمانوں جیسا ہو، مسلمان گھرانے میں مسلمان خاندان میں پیدا ہو، مسلمان بھلے وہ 5 وقت کی نماز نہ پڑھتا ہو، رمضان کا روزہ نہ رکھتا ہو، نام عبداللہ ہے، ہاں مسلمان ہے، وہ اس کا کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں، عبداللہ نام تو مسلمان ہے، تو مسلمان ہی نہیں، مسلمان مکمل طور پر فرما بردار اور تابعدار۔ اور یہ مہینہ ہم کو یہی پیغام دینے کے لیے آتا ہے کہ تم نے جو عہد و پیمان کیا ہے اس عہد و پیمان پر تم کتنے کھرے اتر رہے ہو، تم کتنے اس کے پابند ہو، ذرا اس کا جائزہ لو۔ قرآن یہی کہہ رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری امت کے تمام افراد جنت میں جائیں گے، البتہ جس نے انکار کیا ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی کہ نبی کی امت میں آنے کے بعد وہ کون بد نصیب شخص ہے جو یہ جنت کا مستحق نہیں قرار دیا جا رہا ہے اور نبی کا انکار کر رہا ہے۔ تو پوچھا انہوں نے ومن یابا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کا انکار کون کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل، جو میری اطاعت اور میری پیروی کرے گا۔ اب یہ پیروی کس میں کر رہا ہے؟ ہماری زندگی کے مختلف شعبے ہیں، عبادت کا شعبہ ہے، کاروبار کا شعبہ ہے، اخلاقیات کا شعبہ ہے، حقوق اور ذمہ داریوں کا شعبہ ہے، ذاتی زندگی کا شعبہ ہے، معاشرتی زندگی کا شعبہ ہے، رشتہ داریوں کا شعبہ ہے، اور بے شمار شعبے اور بھی ہیں۔ کس چیز میں ہم کو اطاعت اور فرما برداری کرنا ہے؟ نبی نے کوئی قید نہیں لگائی کہ من اطاعنی فی الصلاۃ، من اطاعنی فی الزکوٰۃ، من اطاعنی فی الحج، اس طرح سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی کی ہر سانس اور زندگی کے ہر لمحے میں ہم کو اپنے نبی کی اطاعت کرنا ہے۔ جب ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اپنے نبی کی اطاعت کریں گے تب ہم نبی کو ماننے والے کہلائیں گے اور تب ہم جنت کے مستحق قرار دیے گئے۔ اور اگر ہم نے
نبی کے کسی بھی موقع پر نافرمانی کی، کسی بھی قول اور کسی بھی عمل کی، تو ومن عصانی فقد ابا، جس نے نافرمانی کی وہ منکر ہو گیا، اس نے اپنے نبی کا انکار کر دیا، اور جس نے نبی کا انکار کر دیا وہ جنت کا مستحق نہیں قرار دیا جائے گا۔ تو اس طور پر ہمیں اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہے کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اطاعت سے عبارت ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا، جو قرآن میں کہا گیا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اصل میں ترجمہ کرنے میں ہم غلطی کر جاتے ہیں، ہم نے وہاں پر لفظ یعبدون ہے تو اس کا ترجمہ عبادت سے کر لیا، اور عبادت سے کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ عبادت چونکہ مسجدوں میں عموماً ہوتی ہے، نمازوں تک اور روزوں تک اور تلاوت تک اور زکوٰۃ اور حج تک، ہم نے اس کو محدود کر دیا۔ اس کے بعد ہم اپنی زندگی میں آزاد۔ اصل میں یعبدون کا مطلب یطیعون، کہ وہ میری اطاعت کریں، میری فرما برداری کریں۔ اب اطاعت میں عبادت داخل ہے، عبادت میں اطاعت نہیں داخل ہو پاتی کہ ہم زندگی کے ہر شعبے میں مطیع و فرما بردار بن کر رہے ہیں۔ لیکن جب ہم مطیع یا اطاعت کا ترجمہ کرتے تو اس میں عبادت بھی آ جاتی ہے، اس میں کاروبار بھی آ جاتا ہے، ہماری دکان بھی آ جاتی ہے، تمام چیز اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کہ ہر لمحہ اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے مفادات یہاں پر متاثر ہو رہے ہیں، چلو تھوڑی دیر کے لیے اطاعت سے منہ پھیر لو اور اپنا فائدہ اٹھا لو، ہم نے اس طور پر کام کر لیا، ہم کر لیتے ہیں، لیکن ہم اس کے انجام پر غور نہیں کرتے۔ انجام کتنا بھیانک قسم کا ہے، ذرا اس کو سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ میدان حشر کا گویا منظر سامنے کیا، اور آپ نے اس موقع پر فرمایا یا ایھا الناس انکم محشورون الی اللہ تعالی حفاۃ عراۃ غرلا۔ اے لوگوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اے لوگوں تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے حضور میں اکٹھا کیے جاؤ گے، سب وہاں جمع کیے جاؤ گے، اور کس حال میں؟ حفاۃ عراۃ غرلا، بالکل برہنہ، جسم پر ایک چتھڑا نہیں، اور پیروں میں کوئی چپل جوتا وغیرہ نہیں، اور اسی طرح سے ختنہ وغیرہ بھی نہیں، غیر مختون، یعنی اور آپ نے قرآن کی آیت پڑھی کما بدانا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین، ہم نے جس طرح سے پہلی مرتبہ پیدا کیا اسی طرح سے ہم دوبارہ انسان کو دہرائیں گے، اس کی پیدائش کو، اس کی تخلیق کو، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، وعدا علینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، انا کنا فاعلین، ہم ایسا کر کے رہیں گے۔ تو انسان جس طرح سے دنیا میں آتا ہے، اس کے جسم پر کپڑے تو ہوتے نہیں، اس کے پیروں میں چپل جوتے وغیرہ تو ہوتے نہیں، ختنہ وغیرہ بھی نہیں ہوتا، وہ تو سب دنیا کی چیزیں ہیں، وہ دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ ساری چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ تو انسان پہلی حالت جو اس کی ہے دنیا میں آنے کے وقت کی، اس حالت میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا الا وان اول الخلائق یقصى یوم القیامت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم، اور سنو، سب سے پہلا وہ شخص جس کے جسم کو کپڑے عطا کیے جائیں گے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو اس موقع کی بات ہے وہ آپ نے بات رکھی الا وانه سیجاء برجال من امتی فیؤخذ بهم ذات الشمال، اور ہاں سنو، میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے دن لائے جائیں گے جن کو بائیں طرف لے جایا جا رہا ہوگا، فرشتے ان کو مارے باندھے بائیں طرف لیے چلے جا رہے ہیں، اور نبی جانتے ہیں کہ بائیں طرف کیا ہے،